تینوں پتا دشمن باہر کھڑا ہے، تو ڈریا نہیں کہ قتل کر دیں گے، تلواراں آ کے سیدیاں کتے نبی سمجھ کے تیرے اتنے سیدیاں تلواراں کر دیں دے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے مطمئن ہو کے سو گیا، حضور نے فرمایا سی اے امانتاں انہاں دے سپرد کر کے آ جائیں اپاں مدینے ملاں گے۔ فرمایا ایک گل مینوں یقین ہو گیا سی کہ میں مدینے جاواں ہی جاواں۔ اے سی انہاں دا ایمان، ایمان تھا واپس کر کے۔ لیکن آج ساڈا کی کردار ہے، اسی لوکاں دے امانتاں تے دور دی گل ہے، قرضہ واپس نہیں کرتے۔ اسی تے قرضہ لینے اس نیت دے نال کہ اسی دینا ہی نہیں، تے جے اگلا منگے بجائے او دی نیکی سمجھن دے الٹا اسی او دے ناراض ہو جائیں گے، میرے کو پیسے منگے نا، تیرا میرا تعلق ہی کوئی نہیں، ختم، گٹ آؤٹ، آ پیائی تھانہ، آ پیائی کچہری۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا ایک کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اے مر جاؤ جو مرضی ہو جائے، حضور دی سیرت طیبہ تے عمل کرو، ایو دنیا تے ایو آخرت تے تواڈی، یاد رکھنا۔ اور جدو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ دے اندر پہنچ دے نے، پیر زخمی نے اور چمڑی بھی اتر گئی۔ آخر اتنا سفر کر کے مکہ مکرمہ تو آج مدینہ منورہ پہنچ دینے تو کسی نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا یا رسول اللہ علی تشریف لے آئے نے، لیکن انہاں تو چلیا نہیں جاندہ، انہاں دے پیران دے ورم پہ گیا جے اور انہاں دے پیران دی چمڑی اتر گئی ہے۔ آخر اتنا سفر کر کے مکہ مکرمہ تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا علی کی گل ہو گئی ہے، آگیا یا رسول اللہ میں حاضر ہونا سی لیکن میں کو چلیا نہیں جاندہ، پیرا دے ورم پہ گیا ہے۔ میرے حضور نے لعاب کٹ کے فرمایا کہ لیا کتے زخم نے، کتے تکلیفاں نے، آسا کیڑا کسی اسپتال دے اندر جانا ہے، آسا کیڑا کسی جا کے حکیمہ دے کول دوائیاں لیاں نے، آج خود دار الحکمت دا گھر تیرے کول چل کے آیا ہے تے علی میں حکمت دا گھر تے تو دا دروازہ ہے، اس واسطے میں کملی والا بنا لعاب کٹ کے میرے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زخمات لایا، اسے ویلے آرام آ گیا۔ علی المرتضی فرما دینے لوگوں جدوں میرے محبوب نے میرے تیلو اب لگایا پھر ساری زندگی میرے پیرا چ درد نہیں ہویا۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب دیاں برکتانے اور کتے میرا محبوب کھارے کھو دے اندر اپنا لعاب سٹے او مٹھا ہو جائے، کتے ایبنے اتاک دی پنڈلی تے لگائے او دیاں پنڈلیاں درست ہو جان، کتے ابو بکر صدیق دے زہر والے پیران تے میرا محبوب لعاب لگائے او جناب آرام آ جائے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے لعاب آپ دے اندر شواوا دا سمندر رکھیا سی، اور پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں ایتھے تاکی نہیں، آپ نے مسجد نبوی دی تعمیر دے اندر بھی میرے محبوب دا ساتھ دیتا، نال آپ اٹا چوکے لے جاندے سن، گارا چوکے لے جاندے سن، جتھے میرے نبی نے مسجد دی تعمیر فرمائی نال علی المرتضی تے صحابہ بھی تعمیر کر دے پہنے۔ آج جس مسجد نبوی دے اندر آج حدیث دے اندر آتا ہے کہ جڑا بندہ 40 نمازاں پڑھ لوے، میرا محبوب خود فرما دینے میں کل قیامت دیاڑے انہوں پڑھ کے جنت چلا کے جاواں گا، اور جڑا آج دا بندہ 40 نمازاں پڑھے تے جنت دے اندر چلا جائے تے جنہ صحابہ نے 10 سال میرے محمد دے پیچھے نمازاں پڑھیاں ہون،
انہوں کا کی مقام ہوئے گا, انہوں کا کی مرتبہ ہوئے گا, انہوں کی شان کی ہوئے گی. لیکن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو اتنے فضائل تے مناقب نے, اتنیاں شاناں نے. علی ساڈا پیر ہے اور ابو بکر دا وزیر ہے, ساری کائنات دا میرا علی شان والا, عظمت والا, وقار والا, رتبے والا, بلندیاں والا. اور میں اس علی نو مندا جس علی نو بیٹی مصطفیٰ دے تے تلوار خدا عطا فرماوے. پھر خیبر دا موقع آندا جے اور خیبر فتح نہیں جے ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس بندے نو جھنڈا دیا گا جدے ہاتھ دے اندر اللہ نے فتح رکھی ہوئی ہے. اور ابو ہریرہ فرماتے نے میں جا کے حضور نو پوچھیا ہر صحابی تجسس دے اندر شاید مینوں پرچم ملے, مینوں ملے. ابو بکر صدیق نے ابو ہریرہ نے پوچھیا یا رسول اللہ کون ہے وہ بندہ, قسمت والا تے مقدرہ والا. حضور نے فرمایا اللہ تے دے رسول نال محبتاں کردا جے. پھر پوچھیا کہ یا رسول اللہ کون ہوئے گا, آگیا کہ میں کل اس نو چنڈا دیاں گا جدے نال اللہ تے دا رسول بھی محبتاں کردا جے. اور جدو دوسرا دن ہوندا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اے نا علی, میرا علی کتے وے. سارے صحابہ فرمان لگے عرض کیتا یا رسول اللہ انہاں دیاں اکھیاں چ تکلیف, اکھیاں درد ہو رہی نے. آپ نے فرمایا نو لے کے آؤ. آئے جدوں میرے حضور دے سامنے آندے نے آگیا علی کی گل ہوئی ہے, آگیا یا رسول اللہ میریاں اکھیاں دے اندر تکلیف ہے, پانی آتا پیا درد ہے. حضور نے فرمایا اپنا لعاب کٹ کے آکھیا اکھیاں ارے کر, اکھیاں کیتیاں تے علی المرتضی فرما دے رہے لوگوں جدو حضور نے لعاب لگایا تے میری نظر پہلے نالوں بھی تیز ہو گئی. یہ لعاب دی اتنی برکت ہے. میرا بیٹا ہن گیا ہے عمرے تے, وہ لے کے آیا اس کنویں دا پانی جتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب چھٹیا سی کھارا خوب مٹھا ہو گیا. میں انہیں چونکہ ایک طالب علم ہاں تو میں چیک کرتا میں انہوں رکھیا ہے, میں انہوں روز پی رہا تھوڑا تھوڑا. میرا خیال آج کافی دن ہو گئے 15-20 دن, نہ او دے رنگ چ فرق پیا, نہ او دی خوشبو چ فرق پیا, نہ او دے کلر چ فرق پیا. اور یقین جانو او دا ذائقہ ہی دوجے پانیاں نالوں مختلف ہے. میں سپیشل بیٹے نو کیا عمرے تو لے کے آئی, وہ لے کے آیا ایڈی بوتل, اور میں روزانہ انہوں پینا. حافظ صاحب وہ ذرہ برابر فرق نہیں آ رہا, نہیں تو پانی بدل جاتا ہے, مہک مار جاتا ہے. یا اللہ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اور تجھے پانیاں دی نسبت زمینہ دے نال ہے, اس پانی دی نسبت میرے محمد دے نال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیدی نسبت میرے حضور نال ہوے وہ اتنا اونچا ہو جائے گا کہ کل قیامت دے دیاڑے بھی یہ امت فخر دے نال جنت دے اندر جا رہی ہوگی جنہاں دا تعلق میرے مصطفیٰ دے نال ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک تے جان لگے. آپ نے فرمایا علی تو ایتھے میرا نائب نائب کیے. مدینہ منورہ تے غزوہ تبوک سارے صحابہ جا رہے سن, کچھ نہیں بھی گئے سن, لیکن حضور نے فرمایا کہ علی تو ایتھے دا میں تینوں نگران بنا کے جا رہے ہیں, نائب بنا کے جا رہے ہیں, گورنر بنا کے جا رہے ہیں. تو میرے تو بعد اتنے ڈیوٹی دینی ہے, خیال کرنا ہے, امامت کرانی ہے. کی کرانی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بار چلے جاتے سن تے پچھوں صحابہ امامت کراتے سن. غزوہ تبوک تے گئے تے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی لگا دی. اس تو پہلے ابن مکتوم صحابی سن, انہاں دی بھی ڈیوٹی لگی سی, وہ بھی امامت کراتے رہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ سارے جہاد تے جا رہے نے تسا بھی تشریف لے کے جا رہے ہو تے مینوں تسا اینا دے سپرد کرتا جڑے بچے تے عورتاں تے معذور لوگ نے انہاں تے مینوں نگران بنا کے جا رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ویلے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ، فرمایا علی پریشان کیوں نہ پیائے تیرا میرا تعلق اس طرح دا ہے جدا ہارون علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دے نالے۔ انہیں اتھو یار لوگ کہتے ہیں جی اے دیکھو اتھو خلافت ایسی خلیفہ اتھو ایک کمپنی ہے نا کمپنی جعلی کمپنی وہ اتھو کہتی جی دیکھو ہارون علیہ السلام نو خلیفہ ہوندا ہے جدو دنیا تو بندہ ٹر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ابو بکر صدیق پہلے بن گئے سی بعد چوں بنے سی؟ بولو تے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام جان لگے کوئی طور تے آپ نے ہارون علیہ السلام نو نائب بنایا تے تانوں پتہ ہے جدو واپس آئے تے ساری قوم بچڑے پوجن لگ گئی سی۔ بچڑیاں دی عبادت کرن لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے ادھر جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تے اج تک ویکھ لو جڑے بہت نام نہاد علی نے دعویٰ کرنے والے گھوڑے پوجن لگ گئے، گھوڑے نو اپنا خدا سمجھ لیا، مشکل کشا سمجھ لیا۔ لیکن سجنوں میں تو کئی جمعہ تو کہہ رہا مشکل کشا کون، حاجت روا کون ہے؟ اللہ ایک دیہڑی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو روٹی کھا رہے سن، چبائی نہیں سی جا رہی کیونکہ کئی دیہڑے آپ بھوکے رہندے سن گھر دے اندر، جناب کھانا نہیں سی پکدا، روٹی کھا رہے نے سختی ہو رہی ہے لیکن چبا کے کھا رہے نے۔ کوئی بندہ گزر رہا انہیں آکھیا علی کتے خیبر نو فتح کر دے تے اج روٹی کھانا پیا تے تیرے کو کھا نہیں ہوں دے چبانا پیا ہے، آج طاقتاں کتھے گئیاں؟ علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ او کملیا جدو خیبر دے اندر میں سا ہاتھ علی دا سی تے طاقت میرے خدا دی سی، آج روٹی اللہ دا رزق تے طاقت علی دیئے۔ اس واسطے لوگاں نے سمجھ لیا کہ اے جناب سب کچھ علی نے کیتا ہے، لیکن اللہ فرماتے نے اے علی نے کیتا، علی دا ہاتھ مدد میری ہے، علی دا ہاتھ طاقت میریاں نے، علی دا ہاتھ نصرت میری ہے، علی دا ہاتھ عظمت میں دین والا، ہاتھ علی دا رفعت میں دین والا، ہاتھ علی دا شانہ میں عطا کرن والا، ہاتھ علی دا کرامت میں عطا کرن والا۔ اللہ فرما دینا ہے میں اپنے علی دے نام نو اس لیے اونچا کیتا ہے، فرمایا بڑے بڑے ولی آڑ گئے، بڑے بڑے غوث تے کتب آڑ گئے کیونکہ نبی تے آ کوئی نہیں سکتا، لیکن ولی آن کے بڑیاں کرامتہ والے، لیکن اللہ فرما دینے سارے ولی تے غوث کتب ابدال ایک پاسے ہو جانے میرے علی دی چھتیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں جی شان دین والا کون ہے؟ اللہ۔ اس طرح دین والا کون؟ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو گئے تو انہوں اس گل دا بھی پتہ نہیں پتہ ہوئے کہ نہ ہوئے، لیکن خلیفہ نشن بنے حضرت ہارون علیہ السلام، بلکہ موسیٰ علیہ السلام دی زندگی جی فوت ہو گئے، زندگی جی انہاں تے موسیٰ علیہ السلام دا جڑا خلیفہ بنیا سی وہ سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام بنے سن، یاد رکھنا لفظ۔ لیکن گل اے نہیں
اے خلافتا، اے کرامتا، اے معجزے نہ تو عطا کردا ہے نہ میں عطا کردا، عطا کردا ہے محمد دا رب عطا کردا ہے۔ یہ یاد رکھنا۔ اور دیکھو نا، سب تو لاڈلی بیٹی، سب تو پیاری بیٹی، جنت دی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دا کئی لوگ رشتہ لینا ہے لیکن آپ نے چپ خاموش اختیار کی تھی، کیونکہ حضور نے فرمایا جدوں میں چلدا بھی ہاں وہ بھی اللہ دے حکم نال، جدوں میں کھانا جدوں مینوں کھواوے، میں ٹردا جدوں مینوں ٹروائے، میں بولدا جدوں مینوں بلوائے، تے میرا رشتہ ہونا ہوئے یا میں اپنی بیٹی دا رشتہ دینا ہوئے، میں ادو ہی دینا جدوں اللہ دا حکم آ۔ ایک دیاڑے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان تے عمر تے ابو بکر جا کے لب دے یہودیاں دی باغ دے اندر آپ کب کر رہے سن۔ آپ نے جا کے آکھیا علی سارے نے رشتہ منگیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہنے، لگدا اے رشتہ تیرے واسطے وے، جا کے گل تے کر۔ علی المرتضی فرمان لگے یار مینوں ڈر لگدا ہے، میں کداں جا کے گل کراں؟ آگیا جا کے گل کر، اور جنہاں دے درمیان جو دشمنیاں کرنا ہے، جنہاں دیاں مخالفتاں کرنا ہے، اللہ فرماندے نے رحماء بینہم، آپس دے اندر اور رحیم سن، آپس دے اندر اور صلح رحمی سن، آپس دے اندر پیار کرتے سن۔ جتنے دوجے صحابہ دا قرآن دے اندر تذکرہ ہے، علی المرتضی دے بھی تذکرے موجود رہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اے دے اندر علی المرتضی دا بھی تذکرہ موجود ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے دے اندر بھی علی المرتضی موجود نے۔ اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون، اے دے اندر بھی علی المرتضی موجود نے۔ انہاں دیاں شاناں دے نال قرآن پڑھیا پیا جے، اور علی المرتضی جانتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار رسالت دے اندر اس طرح جا کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا علی کدھر آیا ہے؟ پھر خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ میرے تھی جرت نہ ہوئی کہ میں رشتے دی گل کراں۔ حضور نے پھر فرمایا علی کدھر آیا ہے؟